إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ہر قسم کی تعریف توصیف کبریائی برائیوں سے اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک مربی اور پالنہار ہے، جس نے انسانیت کی بھیڑ میں مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، پھر مسلمانوں کے جمگھٹے میں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت والا بنایا. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات فخر موجودات سرور گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا سید الاولین والآخرین سید اولد آدم امامنا، ہمارے ایک ہی امام ہیں اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول مانا ہے، امام نہیں. امیر المؤمنین عمر فاروق کو ہم نے خلیفۃ المؤمنین مانا ہے، امام نہیں. عثمان ذی النورین کو ہم خلیفۃ الرسول مانتے، امام نہیں. علی مرتضیٰ کو ہم خلیفۃ الرسول مانتے ہیں، امام نہیں. رضوان اللہ علیہ. ہمارا ایک ہی امام ہے اور وہ انبیاء کے امام ہے، وہ صحابہ کے امام ہے، وہ کائنات انسانی کے امام ہیں، اور وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کی ذات سے قوی امید ہے قیامت کے دن ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے حقیقی امام ہیں، آپ ہی کے بینر تلے جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، ہم اور آپ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اللہ ہمیں جامع کوثر بھی نصیب فرمائے، شفاعت کبریٰ بھی نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، میں نے خطبے کی ابتدا میں کہا کہ اللہ کا شکر کہ اللہ نے انسان بنایا۔ قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سے ایک سورۃ الانسان ہے، جس کو ہم اور آپ سورۃ الدہر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان اپنا ماضی بھول گیا؟ کیا انسان کو وہ زمانہ یاد رہا؟ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ نے کچھ تو بنایا۔ انسانیت کی حیثیت سے ہم سے زیادہ دھن دولت کی، ریل پین، عہدہ منصب، فیکٹریوں کے مالک، کار بنگلوں کے مالک اغیار ہیں جو اللہ کو نہیں پکارتے، ہے نا؟ بلکہ شکایتیں رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ۔ لیکن کسی کا دھن دولت والا ہونا، کار بنگلے کا مالک ہونا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو انسانیت کی بھیڑ میں اسلام دیا، اور اسلام بھی شدھ اسلام، اسلام خالص، توحید اور سنت والا اسلام ہے۔ اگر توحید نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں، اسلام ہے سنت صحیحہ نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ دلیل رب کے قرآن میں موجود ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ہم ان لوگوں کے متعلق خبر نہ دیں جو عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی پوری کوششیں رائے گاہ چلے گئی۔ وہم یحسبون، وہ سمجھ رہے تھے، انہم یحسنون صنعا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ ہمارا مائنڈ جس کو ایکسپٹ کرے وہ نہیں، شریعت جس کو ایکسپٹ کرے، شریعت جس کو قبول کرے وہ۔ اور توحید کے بغیر نجات ممکن نہیں، سنت صحیحہ کے بغیر نجات ممکن۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ توفیق کلی عطا فرمائے۔ میرے محترم، جیسے کہ میرا عنوان ہمارے یہاں کے ذمہ داروں نے دیا، موت ایک اٹل حقیقت ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے، جوان کو نہیں دیکھتی، بوڑھے کو نہیں دیکھتی، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ ابھی کل ہی کا ایک حادثہ، ایک 33 سالہ نوجوان جو اپنی معصوم 1.5 سالہ بچی کو سینے سے لگا کر کے اس کو ایسے رو رہا تھا گویا کہ وہ باپ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کے ذریعے 1.5 سالہ بچی کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ بیٹا اب میں چند منٹ کا مہمان ہوں۔ بس اس بچی کو یہ خبر بھی نہیں کہ یہ میرا باپ جو اپنے سینے سے لگائے گا اور مجھ سے اتنا جلدی جدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی نوجوان بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور والدین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بچی کو جو 1.5 سال کی معصوم بچی تھی اور اپنے باپ کے سینے سے چمٹ گئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین باپ نصیب فرمائے۔ کیا پتا کہ میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہو۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں بڑے پیارے انداز سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے۔ بابا آج بیوی بچے ہیں، آج خیش و اقارب ہے، آج دوست احباب ہے، آج چاہنے والے، کل کوئی نہیں۔ میری اور آپ کی حیثیت اس وقت تک ہے جب تک سانس ہے۔ آپ کہیں گے یہ صدری مولانا ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ لیکچرر ہیں، لیکن جب میری اور آپ کی سانس اکھڑ جائے گی کوئی نہیں کہے گا یہ مولانا تھے اب نہیں رہے، یہ صدر صاحب تھے یہ نہیں رہے، یہ ڈاکٹر تھے ان کی ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، یہ انجینئر تھے بہت بڑے پلانر تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں انہوں نے بنایا ہے، لیکن نہیں، کوئی نہیں سوچے گا، اور میری اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی، بس 2 گز زمین کا ٹکڑا، 2 گز کفن کا کپڑا، اس سے زیادہ میری اور آپ کی ویلو نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کی نشانی یہ فرمائی، الکیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، موت کی بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے، وہ دنیا کے حسین خواب نہیں دیکھتا۔ والعاجز من اتبع هواه، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے کہا بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفسانی کا غلام بنا بیٹھا ہے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگا رکھا ہے۔
خواہشات میں جنت ملے گی؟ ارے بابا یوں نہیں ملے گی جنت. اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 دفعے کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال، تمہارے ایکٹیویٹیز، تمہارے چال اور چلن، تمہارے حرکات اور سکنا، تمہارے کھان اور پان، تمہاری اٹھک اور بیٹھک، تمہاری مجلسوں سے، تمہارے اشارے اور کنایات سے اللہ واقف ہے. رب ذوالجلال والاکرام اس ذات کا نام ہے یعلم خائنۃ الاعین. تم نے زبان نہیں چلایا، ہاتھ نہیں چلایا، پیر سے چل کر کے کہیں نہیں گئے، تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن اشارے سے تم نے کام چلا لیا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وہ تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے. دنیا والوں سے تو آپ مچھلی کر سکتے ہو، دنیا والوں کو مس گائیڈ کر سکتے ہو، رب کو نہیں. اور رب نے مجھے اور آپ کو آزاد پنچھی نہیں چھوڑا. جو چاہے کرو، جو چاہے بولو، جیسے چاہے. یہ اصل میں موت سے بے خوفی کا نتیجہ ہے. ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو. ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان، تمہاری 60 سال 70 سال کی زندگی کا ڈاٹا ہم تمہارے آنکھوں سے لیں گے، ہم تمہارے کانوں سے لیں گے. کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کیسے تمہارے دل میں کبھی اچھے خیال، کبھی برے خیال آئے، کبھی نیکی کا جذبہ، کبھی نیکی سے دوری، یہ سارے خیالات تمہارے دل میں کیسے آئے حضرت انسان کا. اس لیے اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 15 پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں اللہ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پر اس دن کسی انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا عبداللہ کیا کیا، عبد الرحمن تم نے کیا کیا، نہیں، بلکہ میرے اور آپ کی آنکھ بتائیں گے موبائل کی دنیا سے کہاں کہاں گیا، کانوں سے کیا کیا سنا، دل میں کیسے اچھے برے خیالات آئے. یہ دونوں آنکھ، 2 کان، 1 دل. قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ نے کہا الیوم، آج کے دن ہماری عدالت میں نختم علی افواہہم، ہم تمہارے زبان کو لاک اپ کر دیتے ہیں، ہم تمہارے منہ کو بند کر دیتے ہیں. وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ، جن ہاتھوں سے تم نے موبائل چلایا، جن ہاتھوں سے تم نے لیپ ٹاپ استعمال کیا، جن ہاتھوں سے تم نے ریموٹ کنٹرول استعمال کیا، جن ہاتھوں سے تم نے بیگ چلایا، جن ہاتھوں سے تم نے کچھ بھی کیا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ تمہارے ہوں گے، عدالت ہماری ہوں گی، اور تمہارے ہاتھ بالراست ہم سے ڈائریکٹ ہم سے بات کریں گے. ان ہاتھوں سے تم نے اچھا کیا برا کیا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ اور رب کی عدالت. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے ان پیروں سے تم کہاں کہاں چلے تھے. انسان ایک ہے، اس کے خلاف ایویڈنس، اس کے خلاف شہادتیں، 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 2 ہاتھ، 2 پیر، اور 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل. نو، اتنا ہی نہیں بابا، بیوی بازو میں ہے پھر بھی دور ہے، ایک ہی بیڈ پہ ہے، بچہ بازو میں ہے پھر بھی دور ہے، اہل خانہ گھر میں پھر بھی دور ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. بیڈ روم میں تم نے کیا کیا، دکان میں کیا کیا، مکان میں کیا کیا، فرینڈ سرکل میں تمہاری کیا ایکٹیویٹیز تھی، تم کالج میں کیا کر رہے تھے، تم باہر کیا کر رہے تھے. کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، وہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کتنے پیار سے، کبھی میرے اور آپ کے باپ نے بھی نہیں کہا ہوگا اتنے پیار سے
کبھی میرے اور آپ کے ماں نے بھی نہیں کہا ہوگا. اللہ نے کتنے پیار سے کہا یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ بابا کس کو دھوکہ دے رہا ہے تو اپنے حرکات اور سکنات سے؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ قوم کو، جماعت کو، ملت کو، خاندان کو، برادری کو، کس کو دھوکہ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان بتا تو صحیح کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا نا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. یعنی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اللہ کو؟ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ارے چھوڑو مولانا، اللہ ہدایت دیا تو کام، اللہ نے ہدایت. ارے بابا ہدایت یوں نہیں ملتی، ہدایت کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے. سوچو ہم اور آپ آزاد پنچھی نہیں ہیں، جو چاہے دیکھیں، جو چاہے بولے، جو چاہے کھائے. اللہ نے اپنی نبیوں سے کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے اعمال کو جان رہا ہوں. سارے رسولوں سے 1,24,000 نبیوں کو یہ تعلیم اللہ نے دی. کیا ہم اور آپ آزاد ہیں؟ اسی لیے اللہ نے ایک ہی آیت میں کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کی فکر آج کر لو. کل کب شروع ہوگا کوئی پتہ نہیں. ابھی میں نے کہا نا شروع میں ایک نوجوان عقیل نامی، اللہ اس نوجوان کی مغفرت فرمائے بابا، ہاں بہت شوقیلا نوجوان، کھانے میں پینے میں بہت محسن، بہت ہمدرد، اچھا ٹیچنگ میتھڈ رکھنے والا. کیا پتا کہ اچانک ایسے چھوڑ کے چلے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو دعا سکھائی. بچے کو یاد ہے دعا فارسی لپی، سوتے وقت کی دعا. کیا دعا ہے؟ اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، اموت میں مر رہا ہوں. اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے؟ مرنے کے لیے جاتا ہے آدمی بستر پہ، اے سی لگایا وہ مرنے کے لیے لگایا ہے، فین لگایا مرنے کے لیے لگایا ہے؟ نہیں، لیکن اقرار ہو رہا ہے رب سے. یہ کہہ رہا ہے انسان اللہم بسمک، اللہ تیرے نام سے، آیا تو بستر پر ہوں، سونے کے لیے نہیں، مر رہا ہوں. وہ آہیا، اور تیرا کرم، تیری نوازش، تیرا احسان، اے اللہ اگر تو نے مجھ پر احسان کیا تو میں اٹھوں گا، نہیں تو کچھ نہیں. کتنے شارٹ ٹرم کے لیے آئے ہیں. اسی لیے آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے. ہم اور آپ صبح اٹھتے کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم کو یاد بھی نہیں ہوگی. الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی، کب بعد ما اماتنی، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے میری جان کو روک کر کے میری بیوی کو بیوہ نہیں بنایا، میرے بچوں کو روتا اور بلکتا نہیں چھوڑا، تو نے میرے کاروبار پہ بریک نہیں لگایا. اسی لیے صبح اٹھتے ہی پہلا جملہ یہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانی، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مجھے زندگی دی، بعد ما اماتنی، بعد اس کے کہ میں مر چکا تھا. اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ وضعت جنبی، اے اللہ میں نے اپنے پہلو کو لگا دیا ہے، فَإِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، اگر تو نے میری جان کو روک لیا مجھ پہ رحم کر. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو نے دوبارہ بھیجنے کا موقع دیا ہے، فَاحْفَظْهَا كَمَا حَفَظْتَ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ میری حفاظت کر. سوچو میرے بھائی، اور ہم اور آپ موج مستی کے لیے نہیں آئے بابا. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے. اللہ کو نہیں بھول گئے، انہوں نے اپنے مقصد زندگی کو فراموش، خود اللہ نے ان کو بلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گئے. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی فاسق ہیں. پھر اللہ نے کہا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے.
अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइदून, जन्नती लोग ही कामयाब होने वाले हैं। कौन जन्नती है बाबा, कौन जहन्नमी है? हाँ, ये मौत यही फैसले के लिए अल्लाह ने कुरान मजीद पारा नंबर 4 रुकू नंबर 10 सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 में अल्लाह ने कहा, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, इसी मौत के बहाने तुम्हारे करतूत का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्नह, जिसको जन्नत में दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़, बस तहक़ीक़ के वो कामयाब हो गया। मिस्टर इंडिया बनकर जीना कमाल नहीं, मिस्टर जन्ना बनना है। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरी और आपकी माँ बीवी बहन मिस जन्ना बने, मेरे और आपके बाप बेटा भाई मिस्टर जन्ना बने। ये दुनिया दारुल फरार है, भागने की जगह है, और आखिरत दारुल करार है। और एक दफे चांस मिलता है, कल तड़प जाएंगे, कहेंगे रब्बना अब सरना वो समिअना फरजिअना नअमल सालिह, हमारे रब हमने जहन्नमियों की हालत ज़ार को देखा, इनकी चीख और पुकार को हमारे कानों ने सुना। फरजिअना नअमल सालिह, अल्लाह एक चांस दे दे, मौका देंगे ना? अल्लाह कहेंगे नहीं, वलो शीना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, अगर हम चाहते हर बशर को हिदायत देते, मुस्लिम नॉन मुस्लिम मवाहिद फला और फला, ये सारे लफड़ेबाजी नहीं होती। वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, इसी जहन्नम को जिन्न और इंसानों से भरना और भर कर रहेंगे। अल्लाह के बंदो, देखो ना बहमनी सल्तनत के लोग कहां चले गए? हैदराबाद रह गया, कहां गए उसके मकीन? कुतुब मीनार जैसा, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा बादशाह नहीं रहा कुतुबुद्दीन, कुतुब मीनार आज भी रह गया। न गोरे सिकंदर न है कब्रे दारा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। एक गरीब झोपड़ी वाला है, तौहीद वाला है, सुन्नत सहीहा का आमिल है, पंजोक्ता नमाजी है, बेहतर है उन हुक्मरानों से अगर शिर्क की वो अगर उनके यहां है। आज तो बस हर एक को, शराबी को, कबाबी को, मुशरिक को, सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस इतनी आसान है, हर एक को मिल जाएगी। बाबा आज का आम आदमी अगर जन्नत में जा सकता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप क्यों नहीं जा सकते? क्या जुर्म है? नूह का बेटा क्यों नहीं जा सकता? नूह और लूत की बीवियों को इस बारे में अल्लाह ने क्या कहा कि क़ील उदख़ुलन नार मअद दाख़िलीन, और नूह और लूत की बीवियों, अपनी बदअक़ीदगी की बुनियाद पर तुम जहन्नम में जाओ और तुम्हारे शौहर नूह और लूत जो है जन्नत में जाएंगे। अरे बाबा, अकीदे की इस्लाह कर लो, आमाल की इस्लाह कर लो, अखलाक की इस्लाह कर लो। देखो ना, इस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सके, हालांकि 45-50 होगी, लेकिन जहन्नम की गर्मी इससे ज्यादा खतरनाक। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लहुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ऊपर जो फर्श होगा, ऊपर जो छत होगा वो आग का होगा, नीचे जो फर्श होगा वो आग का होगा, दो आग के बीच में हजरत इंसान होगा, दो आग के बीच में हजरत इंसान। अल्लाह इसी आग से अपने बंदों को डराता है। या इबादी फत्तकून, ओ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी मिजाज से वाकिफ हूं, मैं तुम्हारी तबीयत से वाकिफ हूं, लिहाजा फत्तकून। अल्लाह प्यार से कह रहे, इबादी, मेरे बंदो, अपने आप को बचाओ बाबा। जब हम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहन्नम की आग जिसका ईंध इन्हें, ऊपर छत भी आग, फर्श भी आग, दरो दीवार आग। अरे बाबा, दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर कम से कम इडली वड़ा कुछ तो भी देंगे, लेकिन इन्न शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहली यग़ली फिल बुतून, बेशक ज़क़ूम के दरख्त ये पापियों, गुनहगारों, बेदीनों, बेनमाजियों के खाने होंगे। तामुल असीम क्या होगा? यग़ली फिल बुतून, ये पेट की अंतड़ियां बॉयल करके बाहर फेंक देंगे।
बर्दाश्त है? यहां तो कम से कोई ना कोई, अरे बाबा प्यासा है गिलास पानी दे दो। जब जहन्नमी मुजरिम लोग कहेंगे कि प्यास लगी भी है, अल्लाह कहेंगे खुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, अरे पकड़ो इसको, जहन्नम के बीच इसको खड़ा कर दो। और फरिश्ते अपनी ताकत के बलबूते पर इसकी खोपड़ी फोड़ दो। जब खोपड़ी दो हिस्सों में फट जाएगी, उस फटी खोपड़ी में खौलता हुआ पानी ऊपर से डाल दो। इतना ही नहीं होगा, रब्बे जुल जलाल वल इकराम कहेंगे जुक जुक जुक, चक चक चक। दुनिया में तुमको एसी चाहिए, दुनिया में तुमको बिस्लेरी चाहिए, दुनिया में तुम माकुलात और मशरूबात कह रहे थे ना, तुम्हारे पास धन दौलत की रेल पेल थी ना। जुक जुक चक चक, इन्नका अंतल अजीजुल करीम। तुम अपने आप को बड़े डिग्निटी समझते थे, बड़े पावरफुल समझते थे, कहां गई तुम्हारी वो ताकत? अल्लाह बचाए मेरे भाई। इसीलिए ऐसे आमाल करें जिससे हमारी रोजाना खबर पुकार कर कह रही हर एक से, अना बैतुल दूदा, अना बैतुल वहशा, अना बैतुल वहदा। आने वाले जरा सोच करके तैयारी कर ले। अना बैतुल दूदा, मैं सांप और बिच्छुओं का हुदगड्डा हूं, है ना। तुम्हें मच्छर ज्यादा हो तो नींद नहीं आएगी, मैं यहां तो बड़े बड़े सांप हैं, यहां तो बड़े बड़े बिच्छू हैं, कैसे तुम्हें नींद आएगी? अना बैतुद्दूदा, खबर पुकार कर कह रही है, अना बैतुद्दूदा, मैं सांप और बिच्छुओं का मस्कन हूं। अना बैतुल वहशा, मैं डरावनी कोठरी हूं। अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं। ना तुम्हारे मम्मा, ना तुम्हारे पप्पा, ना तुम्हारे दोस्त, ना तो कुछ नहीं है। इसी कहा ना, कुछ खबरों का सोना भी तुझे याद है गाफिल, ये तकिए गहवार अगर बिस्तर न रहेगा। दुनिया में जो दिल चाहे तेरा कर ले करा ले, चाहे तो बदी मोल ले या नेकी कमा ले। आवेंगे मलक कब्र में जब पूछने वाले, तब तू ही बता कौन तुझे आके संभाले। सब माल तेरा छीन तुझे घर से निकाले, और लाके तुझे कर गए जंगल के हवाले। नहीं, हाँ, यहाँ के बड़े बड़े नेता मर गए, किसी ने दिया? हाँ भाई, तुम्हारे फला यूनिवर्सिटी है, फला कॉलेज है, थोड़ा सा टिमटिमाता चिराग दिया है किसी ने? हाँ, उनके वारिसीन तो ऐसी में जी रहे हैं। वो अल्लाह के बंदों को आमाल करो, तौहीद, सुन्नत, नमाजों की पाबंदी, दीन हनीफ पर पाबंदी, ताकि जब मुझको और आपको कब्र के हवाले किया जाए, इज़ा अकबर मैयता, मैयत को कब्र के हवाले किया, अताहु मलकान अस्वदान अज़रकान, दो काले नीली नीली आंखों वाले फरिश्ते, लंबे लंबे उनके बाल, जेसीबी के जैसे दांत, वो अपने हाथों से जमीन को फाड़ते। कब? हत्ता यस्मा क़िरान आलिहिम, मुर्दा अपने अजीजों की जूतों की आवाज को अभी सुन रहा है, अभी उसके दोस्त, अभी उसके खानदान वाले, अभी उसके चाहने वाले कब्र से हटे भी नहीं हैं। हदीस के अल्फाज है, हत्ता यस्मा क़िरान आलिहिम, मुर्दा जूतों की आवाज को सुनता है। अल्लाह, इतने में दो फरिश्ते, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे उनके हाथ, और अपने हाथों से जमीन को फाड़ते हुए और उसकी मिट्टी को साफ करते हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्वातुहुमा कर्रादिल कासिफ, वो फरिश्तों की आवाज में बिजली की कड़कड़ाहट होती है। फयुक़िदानी, वो बिठाते हैं और कहते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? रब को मानो। आज सब कहते हैं रब को मानो, रब को भी मानो, रब की भी मानो, नबी को भी मानो, नबी की भी मानो। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तफसील में जाऊं। और दीन को भी मानो और दीनियात पर भी चलो। फिर कभी जिंदगी बाकी रहे तो इन तीनों चीजों पर मैं जाऊं। लेकिन इतना एक है, अगर हम और आप अल्लाह की तौहीद वाले हैं, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल-क़ौलि साबित फिल हयातिद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला इसी कलमे तौहीद की बदौलत साबित कदमी नसीब फरमाएंगे। एक मोमिन बंदा सही जवाब देगा, अल्लाह ताला क्या कहेंगे? फरिश्तों, अल्बिसू लहुल जन्ना, कब्र के अंदर इसके कफन का कपड़ा उतार दो, जन्नत का लिबास इसको पहना दो। वफ्रिशू लहुल जन्ना, ये मेरा मेहमान है, इस कब्र के अंदर जन्नत का फर्श बिछा दो। दो एजाज।
तीसरा एजाज, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे इफ्ताह लहू बाबन इलल जन्ना, फरिश्तों इसके कब्र के जानिब जन्नत की खिड़कियां खोल दो। यजिदु रिहुहा व तीबुहा, जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं, जन्नत के प्यारे मनाजिर ये देखता रहे। अल्लाह, एक मोमिन बंदे जन्नत का लिबास पहनाया गया, जन्नत का फर्श बिछाया गया, जन्नत की खिड़कियां खोली गई। वो युफ्सह लहू क़ब्रहू मद्द बसरी, चौथा एजाज, अल्लाह ताला कहेंगे देखो जी, औलाद को इसने क्या कुछ नहीं दिया, इसके औलाद ने 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज कफन का कपड़ा, इतना ही दिया ना, लेकिन ये मेरा कदरदान है, ये मेरे अहकाम का कदरदान है। फरिश्तों इसकी कब्र को हद्दे नजर तक कुशादा कर दो, हद्दे नजर तक। एक आदमी प्लेन जगह में ठहर करके 5 से 10 किलोमीटर तक नहीं देख सकता। हाँ, सलाम टेकरी पे ठहर करके कितने किलोमीटर तक नहीं देख सकता? 5 किलोमीटर। अरे बाबा, दुनिया में इतना बड़ा मकान नहीं था, लेकिन तौहीद परस्तों, ए ईमान वालों, ओ नमाजियों, ओ अल्लाह वाले बंदो, मेरी और आपकी औलाद ने मुझे और आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन रब्बे जुल जलाल वल इकराम की जानिब से कब्र के अंदर 5-10 किलोमीटर के अहाते का एक इतना बड़ा मकान होगा। ये सिर्फ यहीं पर नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जो जन्नत में देगा ना, सूरह दहर के अंदर आता है ना, वइज़ा रअयत सम्मा रअयत नईमा व मुल्कन कबीरा, जब तुम देखोगे, जहां भी देखोगे, नेमतों से भरा हुआ बहुत बड़ा मुल्क देगा। कहां 30-40 के पीछे अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हो? कहां थोड़ी थोड़ी जगह के लिए मुकद्दमात में फंसे और फंसा रहे हो? कहां थोड़ी सी इसके लिए दुनिया के अंदर ये कर रहे हो? अरे जिगर गोशा पैदा करो, दिल बड़ा करो, कोई लूट लेता ले ले बाबा, लेकिन मेरी आखिरत खराब ना होने पाए। अल्लाह के नबी की फरमान है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, मन तरका लिल्लाहि शैया अव्वदल्लाहु लहु खैरुम मिनहा, जो अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी दे देता है, अल्लाह उससे बेहतरीन चीज उसको नवाज दे। हम थोड़ी सी कुर्बानी दे दें, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद ना होने दे। अल्लाह कब्र में इतना 5-6 किलोमीटर वाला मकान देगा, और आखिरत में अल्लाह ताला कहेगा वइज़ा रअयत सम्मा रअयत, जब तुम देखोगे, फिर देखोगे, नईमा व मुल्कन कबीरा, नेमतों से भरा हुआ बहुत बड़ा मुल्क। मेरे भाइयों, आखिरत को इतना लेट मत लो। 2-4 मिनट के अंदर मैं अपने बात को समेटने की कोशिश करता हूं। इतना लेट मत लो। अल्लाह के नबी जन्नती हैं, जन्नतियों के सरदार हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, बोरे पर, चटाई पर अल्लाह के नबी अपने पीठ को लगाते हैं। अल्लाह के नबी 2 दुआ करते। अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तू लोगों को उठाएगा। हालांकि हमारा और आपका ईमान है, प्यारे नबी पर अजाब नहीं है, वो हम जैसे पापियों के बारे में अल्लाह के पास सिफारिश करने वाले, लेकिन वो नबी कहते अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबक यौम तबअसु इबादक, अल्लाह उस दिन के अजाब से बचा जिस दिन तू लोगों को उठाएगा। कभी अल्लाह के नबी कहते अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह तू हिसाब लेने वाला है, तेरे हिसाब से कोई बच नहीं सकता, अल्लाह मेरा हिसाब आसान ले लेना। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहते अल्लाह के नबी आपसे क्या हिसाब है, क्या हिसाब? अल्लाह के नबी, कुरान शाहिद आदल है, सूरह फतह के अंदर अल्लाह ने आपके बारे में खुशखबरी दी है। अल्लाह ने फतेह मक्का को आपके अगले और पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत का जरिया बनाया है। आप मासूम अनिल खता हैं, अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, आप के लिए इतनी खुशखबरी और फिर आप परेशान। अल्लाह के नबी कहते हैं मन्नो शहालका या आयशा, ऐ आयशा अल्लाह किसी पर सवालिया मार्क लगा दे, मेरे बंदे ये काम क्यों किया, तेरे अंदर हिम्मत और जुर्रत क्यों आई? तू कौम का बड़ा था, तू कौम का नेता था, तेरे पास धन दौलत की रेल चल थी, इसीलिए तूने, तेरे अंदर ये हिम्मत कैसे आई? मन्नो शहालका या आयशा, ऐ आयशा अगर अल्लाह तबारक व तआला सवालिया मार्क लगा दे, अल्लाहु अकबर, उसके जवाब देने की सकत आयशा मुझ में नहीं है। हाँ, कौन से 30-40 का बंगला था अल्लाह के नबी का, कौन से आसाइश के सामान थे, महीने फख्र फाका में गुजर जाने वाली जिंदगी, इसके बावजूद अल्लाह के नबी, और आज ऐशो इशरत में रहने वालों, एसी में सोने वालों, बड़ी बड़ी कारों में घूमने वालों, क्या अल्लाह मुझसे और आपसे नहीं पूछेगा? सोचो, वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता। जिंदगी फिर बाकी रही, फिर कभी हमारे अजीजों ने याद किया तो इंशाल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। अल्लाह मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने ज्यादा, अल्लाह हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको तालिब दुनिया नहीं तालिब आखिरत, अल्लाह हमें दुनिया इतना दे दे कि हम बाइज्जत जिंदगी गुजार सके, हलाल रोजी से जिंदगी गुजार सके। अल्लाह इतनी रोजी हमें दे दे
کہ ہم کسی کے سامنے محتاج نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے, رحمتوں کے دروازے کھول دے, برکت, عافیت, امن و سکون کے دروازے کھول دے. اللہ کرے کہ آنے والے حالات ہم سب کے حق میں, امت مسلمہ کے حق میں سازگار ثابت ہوں. اللہ جانتا ہے اپنے دوستوں کو اور دشمنوں کو. اللہ جانتا ہے ان ظالموں کو جو کبھی مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں, کبھی اسلام کے خلاف الزام اٹھا رہے ہیں, کبھی شریعت مطہرہ کا مذاق اٹھا رہے ہیں. اے اللہ جو ظالم زبان چلا رہے, اللہ ان کی زبانوں کا حساب تو لے لے, ان کی نگاہوں کا حساب تو لے لے. اللہ جو تخت کے خواہش مند ہے, تخت نہیں, ان کو تخت دار تک پہنچا دے. اللہ ان کو ذلیل و رسوا فرما دے. اللہ من حیث القوم ہم سب کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو حقیقی اسلام یعنی توحید اور سنت صحیحہ اور 5 وقتہ نماز اور انسانیت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے, صحت دے, عافیت دے. شہر بلاری کے اندر ایک عالم دین ہے, ان کا ایک معصوم لڑکا کچھ دنوں سے بیمار ہے. اللہ اس معصوم بچے سعید کو اللہ شفا کلی عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجل نصیب فرمائے. ان کے اللہ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا دے. ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے, ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے, ناگہانی آفات سے بچائے, ہارٹ اٹیک سے بچائے, کینسر سے بچائے, کڈنی فیلنگ سے بچائے, ہائی بی پی سے بچائے, لو بی پی سے بچائے, ہائی شوگر سے بچائے, لو شوگر سے بچائے, دیگر امراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جن کے بھی ماں باپ بھائی بہن عزیز و قارب خبر کے آغوش سے پہنچ گئے, اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ میں جنت نصیب فرمائے. بالخصوص وہ نوجوان جس نے کل اپنی بیٹی کو سینے سے لگا ہے اور بیچارہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس بھائی عقیل کی مغفرت فرمائے. اللہ کروٹ کروٹ میں جنت نصیب فرمائے. ان کی بیوی سمیت جو بھی لوگ ہیں اللہ صبر جمیل دے دے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک نوجوان جس کے والد کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغفرت فرمائے, کروٹ کروٹ. اور جو لوگ بھی دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنا, ایک بنا, ہمارے دلوں میں محبت, ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جتنوں نے اس پیاری مسجد کو سنوارا ہے, اللہ ان کی زندگیوں کو سنوار دے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائے. جنہوں نے ہمارے اتنے آسائش کے سامان فراہم کر, اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے. آمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.